لاہور پنجاب الیکشن کمیشن کے زیر اہتمام افرادی باہمی مزدوری کے انتخابی ورکنگ گروپ کا اجلاس۔ دفتر صوبائی الیکشن کمیشنر پنجاب کے زیر اہتمام افرادی باہمی مزدوری کے انتخابی عمل میں شمولیت اور آگاہی کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ دفتر صوبائی الیکشن کمیشنر پنجاب کے زیر اہتمام سوشل ویلفیئر کمپلیکس کے افرادی باہمی مزدوری اسکل سینٹر نشیمن لاہور میں افرادی باہمی مزدوری کے انتخابی عمل میں شمولیت کو فروغ دینے اور ووٹ کی اہمیت کے حوالے سے آگاہی دینے کے لیے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں افراد باہم مزدوری کے مختلف تنظیموں کو وائس سوسائٹی کی جانب سے مدعو کیا گیا۔ ان میں جسمانی مزدوری سے متاثر، سماج سے محروم افراد اور بصارت سے محروم افراد نے شرکت کی۔ اجلاس میں دفتر صوبائی الیکشن کمیشنر پنجاب سے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل شبیر خان اور ڈپٹی ڈائریکٹر میڈیا ہدا علی گوہر، جبکہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب کی طرف سے ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر عرفان گوندل اور ڈپٹی ڈائریکٹر نشیمن وجیہہ حسن اور افراد باہم مزدوری کی نمائندگی کے لیے مختلف سماجی اور فلاحی تنظیموں کے نمائندگان نے شرکت کی، جن میں وائس آف سوسائٹی سے امتیاز فاطمہ، سنگت ڈیولپمنٹ سے شہزاد حیدر اور دیگر شامل تھے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل شبیر خان نے اجلاس میں موجودہ شرکاء سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے تمام افراد کے لیے انتخابی عمل میں شمولیت، یکساں مواقع فراہم ہوں، جنس میں امتیازی سلوک روا نہ رکھا جائے۔ انہوں نے افراد باہمی مزدوری کے انتخابی عمل میں شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن میں افراد باہمی مزدوری کے لیے پوسٹل بیلٹ کی سہولت متعارف کی ہے، جس کے طریقہ کار کے بارے میں ویڈیو بھی میٹنگ میں دکھائی گئی۔ علاوہ ازیں پولنگ اسٹیشن پر افراد باہمی مزدوری کی سہولت مہیا کرنے کے لیے پولنگ سٹاف کو ہدایات جاری کی گئیں کہ افراد باہم مزدوری، بزرگ افراد، حاملہ خواتین اور خواجہ سراؤں کا ووٹ ترجیحی بنیادوں پر کاسٹ کروایا جائے۔ سی آئی پی کی نیشنل چیئرپرسن اور وائس سوسائٹی کی جنرل سیکرٹری سیدہ امتیاز فاطمہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن افراد باہم مزدوری کی بحیثیت امیدوار حوصلہ افزائی کرتے ہوئے الیکشن کی سیکیورٹی فیس کو ان کے لیے معاف کر دے تاکہ معاشرے میں افراد باہمی مزدوری کو بھی بحیثیت امیدوار الیکشن لڑنے کی ترغیب دی جا سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن ووٹر لسٹوں میں افراد باہم مزدوری کے ناموں کے ساتھ مزدوری کے شناخت کا نشان لگا دے تو یہ معلوم کرنا نہایت آسان ہوگا کس پولنگ اسٹیشن پر کتنے افراد باہم مزدوری کو ووٹ ڈالنے میں سہولت فراہم کرنا ہے۔ ڈاکٹر ہدا علی نے افراد باہم مزدوری کے حق رائے دہی کے استعمال کو اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کی ووٹر آگاہی مہم کا ذکر کیا، جس میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر آگاہی و ترتیبی مواد موجود ہے۔ علاوہ ازیں ضلع سطح پر بھی معلوماتی مواد اور آگاہی پیغامات پہنچانے کے لیے ووٹر ایجوکیشن کمیٹیاں ضلعی الیکشن کمشنرز کی سربراہی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اجلاس میں افراد باہم مزدوری نمائندہ کے انتخابی عمل کو شمولیت کے دوران درپیش مسائل سے آگاہ کیا گیا اور ان کے سدباب کے لیے تجویز پیش کی گئی۔ شرکا نے لاہور سٹی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا نام محمد عرفان گوندل ہے، میں ڈائریکٹر ہوں پروونشل کونسل آن دا رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹیز پنجاب گورنمنٹ۔ تھینک یو جی، سب سے پہلے ہم آپ کو مشکور ہیں کہ آپ یہاں آئے اور آپ نے جو پرسن ود ڈسیبلٹیز ہے ان کی کوریج کی اس پروگرام کے حوالے سے۔ تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ جینڈر اینڈ ڈسیبلٹی انکلوژن ان الیکٹورل پروسیس تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ۔ تو اس کے اندر ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو پی ڈبلیو ڈیز ہیں ان کو ایکسیسیبل ہونے چاہیے، الیکشن اسٹیشن جو پولنگ اسٹیشن ہے وہ ایکسیسیبل ہوں، اور اسی طرح جو بیلٹ پیپرز ہیں وہ بھی ان کے لیے ایکسیسیبل ہونے چاہیے، اور ہر طرح سے ان کی جس طرح سے ان کو انکلوڈ کیا جا سکتا ہے پولیٹیکل پروسیس میں ان کی رائے لی گئی ہے، اور انشاءاللہ ان کی رائے کو پروسیس کے اندر شامل کیا جائے گا۔ میرا نام ہدا علی گوہر ہے اور میں ڈپٹی ڈائریکٹر میڈیا کوآرڈینیشن اینڈ آؤٹ ریچ ونگ دفتر صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب لاہور میں میری پوسٹنگ ہے، اور آج یہاں پر ہم ایک ایونٹ ہم نے یہاں ارینج کیا، جینڈر اینڈ ڈسیبلٹی الیکٹورل ورکنگ گروپ کی میٹنگ تھی، اور الیکشن کمیشن کا مقصد ایسی سیمینارز اور میٹنگز کے انعقاد سے یہی ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے مارجنلائزڈ گروپس ہیں جن میں اسپیسیفکلی آج ہم
افراد باہم معذوری جو ہمارے پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں ان تک اویئرنیس آگاہی پہنچانے کے لیے آئے ہیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ان کا حق رائے دہی استعمال کرنا کتنا ضروری ہے. اور اس میٹنگ کے ذریعے سے آگاہی ہماری ٹیم نے دی ہے کہ ووٹ کا استعمال کس قدر ضروری ہے, ووٹ کو رجسٹر کرنا اور پھر پولنگ ڈے پر ووٹ کا استعمال, اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا کس قدر ضروری ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ انکلوسیو الیکشن کو جو ہے وہ یقینی بنائے. فیئر, فری, ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے ساتھ ساتھ الیکشن کا انکلوسیو ہونا بہت ضروری ہے, جس میں تمام معاشرے کے جو تمام طبقات ہیں ان کی شمولیت جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے. اسی مقصد کے لیے آج ہم یہاں موجود ہیں اور ہم نے ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھی موجود ہیں, ہمارے جتنے بھی PWDs تھے, ان کو اس چیز کے لیے موٹیویٹ کیا ہے کہ وہ نہ صرف اپنا ووٹ رجسٹر کریں بلکہ پولنگ اسٹیشن پر جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنے بھی آئیں. تو یہ الیکشن کمیشن کی آگاہی مہم ہے جس کے تحت یہاں بھی ہم موجود ہیں. اس کے علاوہ صوبہ پنجاب کے مختلف ڈسٹرکٹس میں بھی ہمارے آگاہی سیشنز جو ہیں وہ ہم کریں گے بھی اور اس وقت بھی ہو رہے ہیں. ڈسٹرکٹ ووٹر ایجوکیشن کمیٹیز ہیں ہماری جو ڈسٹرکٹس میں کام کر رہی ہیں. ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر جو ہمارے ضلع کے ہیڈ ہوتے ہیں, الیکشن کمیشن کے نمائندے, وہ اس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں اور اس توسط سے وہ سیشنز جو ہیں وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں. تو ہوپ فلی ہمیں امید ہے کہ الیکشنز سے پہلے ہم خاطر خواہ اویئرنیس آگاہی ہماری جو ٹارگیٹڈ کمیونٹی ہے اسپیشلی پرسن ود ڈسیبلٹیز ان تک ہم پہنچائیں گے کہ وہ الیکشن کمیشن کے انیشیٹو سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں. اس کے علاوہ میں یہ بھی میسج دینا چاہوں گی کہ الیکشن کمیشن نے 25 اکتوبر ڈیڈ لائن مقرر کی ہے اپنے ووٹ کو رجسٹر کروانے کے لیے, منتقل کروانے کے لیے. کوئی بھی تبدیلی اگر کریڈینشلز میں کوئی بھی ووٹر کروانا چاہتا ہے یا کوئی پوٹینشیل ووٹر اپنا ووٹ رجسٹر کروانا چاہتا ہے تو 25 اکتوبر تک وہ یہ کر سکتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے 8300 پر ID کارڈ نمبر سینڈ کرنا ہوگا اور پھر جوابی SMS میں انہیں انڈیکیٹ کیا جائے گا کہ ان کا ووٹ رجسٹر ہے یا نہیں ہے, یا اگر ان کا ایڈریس وہ سمجھتے ہیں کہ اس پتے پر نہیں ان کا ووٹ رجسٹر ہونا چاہیے, پتہ چینج کروانا چاہتے ہیں, تو اس صورت میں انہیں متعلقہ ضلعی الیکشن کمشنر سے رابطہ کرنا ہوگا اور فارم پر کر کے انہیں دینا ہوگا. اچھا, کیا کہیں گی ان لوگوں کے لیے اسپیشلی ڈسیبل جو پرسن ہیں ان کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں جو اس سیشن میں تو نہیں آئے لیکن ہمارے چینل کے توسل سے ان تک جو ہے آپ کا پیغام چلا جائے, وہ کیا کریں؟ بالکل میری ان سے یہی اپیل ہوگی, یہی گزارش ہوگی کہ الیکشن کمیشن جو ہے ہمارا کام انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. جہاں تک لاء کی لمیٹیشن یا جہاں تک قانون ہمیں اجازت دیتا ہے ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ایسے بہت سے انیشیٹوز الیکشن کمیشن نے لیے ہیں اور لے بھی رہا ہے اور آگاہی بھی ہم ان تک پہنچا رہے ہیں, ان کو سینسٹائز کر رہے ہیں. تو میرا یہی پیغام ہوگا کہ اپنے حق کے لیے ضرور اپنے گھروں سے نکلیں, ووٹ کاسٹ کریں, اپنا حق رائے دہی استعمال کریں تاکہ پارلیمنٹ میں ایوانوں میں جو نمائندگی ہے ان کی بھی وہ یقینی بنائی جا سکے, یقینی ہو ان کی آواز پارلیمنٹ میں بھی موجود ہو نمائندوں کے ذریعے. جی, اس وقت الیکشن کمیشن سے شبیر خان صاحب ہمارے سے موجود ہے جنہوں نے آج ٹریننگ سیکشن میں بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس دی ہے. ان سے بات کرتے ہیں آج کے سیشن کے حوالے سے کہ کیا ٹریننگ دی ہے اور اسپیشلی معذور لوگ الیکشن میں اپنا کیسے حصہ ڈال سکتے ہیں ووٹ ڈال کے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے, آپ نے اس ایونٹ کو کور کیا. آج ہم آئے تھے پنجاب سوشل ویلفیئر کمپلیکس جہاں پہ ہم نے ایک بڑی تعداد میں جسمانی طور پر معذور لوگوں کے ساتھ ایک ایونٹ کیا اور ان کو یہ آگاہی دی کہ کس طرح وہ انتخابی عمل کا حصہ بن سکتے. چونکہ میرا بنیادی طور پر کام الیکشن کمیشن میں جینڈر اینڈ سوشل انکلوژن کو انشور کرنا ہوتا ہے اور میں پنجاب میں اس حوالے سے چیزوں کو دیکھتا ہوں. تو ہماری تو یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی اہل افراد ہیں, جو بھی پاکستان کا سٹیزنز ہے اور پاکستان کا شناخت کارڈ رکھتے ہیں, وہ ہمارے جو انتخابی عمل ہے اس کا حصہ بنے. وہ نہ صرف ایز اے ووٹر اس کا حصہ بنے بلکہ ایز اے کینڈیڈیٹ اپنے کمیونٹیز کو بھی ریپرزینٹ کر لے. اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ ریپرزینٹ کر سکتا ہے تو وہ بحیثیت کینڈیڈیٹ بھی ہمارے انتخابی عمل کا حصہ بنے. الیکشن کمیشن مختلف پریکٹیکل میجرز لیتا ہے, اسٹیپس لیتا ہے تمام لوگوں کو اس انتخابی دائرے میں لانے کے لیے, جن میں فرض کرے جسمانی طور پر معذور افراد ہے وہ نہ صرف معذور افراد ہمارے ووٹر کے طور پر انتخابی عمل کا حصہ بن سکتے ہیں بلکہ
वो कैंडिडेट भी जिस तरह पहले मैंने अर्ज़ किया, इनके लिए कानून आइन और जो इलेक्शन कमीशन है पोस्टल बैलेट की फ़ैसिलिटी देता है। अगर कोई समझता है कि मैं पोलिंग स्टेशन पे नहीं जा सकता, इलेक्शन के दिन इंतखाब अमल का हिस्सा इस तरह नहीं बन सकता, तो पोस्टल बैलेट की फ़ैसिलिटी उनको दी गई है। अमजद खान जी मेरा नाम है, मेरा ताल्लुक़ तो स्पेशल एजुकेशन से था। एज ए प्रिंसिपल मैं रिटायर हुआ हूँ। इस वक्त एम्पावर एवरीवन फॉर द डिसेबल पर्सन जो है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आज का सेशन इन बच्चों के लिए, इन डिसेबल पर्सनस के लिए जो अरेंज किया है, इसके लिए मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं कि इन बच्चों के रिकग्निशन के लिए ये एक बहुत अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम है, ताकि ये बच्चे भी इसी हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में इंटर हो के और अच्छे तरीके से अपना वोट कास्ट करके, ताकि ये आगे मुल्क की बेहतरी के लिए ये भी अपना हिस्सा उसमें डाल सके। आई सैल्यूट हर कि इस तरीके से जो प्रोग्राम आज उन्होंने यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया और बड़ा अच्छे वेल इस्टेब्लिश और हर तरीके से उन्होंने जो पार्टिसिपेंट हैं उनको भी एंटरटेन किया और जिस तरीके से अवेयरनेस दी, आई सैल्यूट हर। ये तो एक मैं समझता हूँ कि एक इब्तिदा है। हर स्टेज पे, हर सूबे में, हर ज़िले में, हर शहर में ये बच्चे जो हैं मौजूद हैं, डिसेबल पर्सनस मौजूद हैं। इस वक्त हमारे जो रेशो है डिसेबिलिटी की वो इन्हांस कर चुकी है, तो इनके रिकॉग्निशन के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ताकि ये इलेक्टोरल सिस्टम में ये अपना पार्टिसिपेट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सैयदा इम्तियाज़ फ़ातिमा है और वॉइस सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज हमने इलेक्शन कमीशन की रिक्वेस्ट पर एक प्रोग्राम कंडक्ट किया था जिसमें तमाम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को इनवाइट किया गया था और उनसे पूछा गया था कि इलेक्शंस के हवाले से उनको किन प्रॉब्लम्स का सामना है और कौन कौन से बैरियर्स फेस करना पड़ते हैं, और आखिर में उनसे ये जानने की कोशिश की गई कि उनकी रिकमेंडेशंस क्या हैं कि हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए। सेकेंडली, इलेक्शन कमीशन ने यह बताया कि वो इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन सेशन रहा और उम्मीद है कि हमारी रिकमेंडेशंस आगे भी जो है वो परसू की जाएंगी और एक पॉजिटिव रिज़ल्ट जो है इंशाअल्लाह आउटकम्स की सूरत में हमारे सामने आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुनोदिया है और मैं ऑनर हूँ मूवअप ट्रेनिंग सेंटर की। आज हमने जो सेशन लिया है इसमें हमने बहुत कुछ लर्न किया है और हम लोगों ने ये भी देखा है कि यहाँ की गवर्नमेंट या इलेक्शन कमीशन है वो आ जाए, उन्होंने हमारी कंप्लेंट सुनी, हमारे लिए जो बैरियर्स थे उनके बारे में हमने उनके साथ डिस्कस किया है। आई होप कि अब हमारे लिए इलेक्शन में वोट कास्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा और हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इलेक्शन कमीशन उसके लिए हमारी हेल्प करेंगे। और मेरे ख्याल में हम जितनी भी हमारी जो डिसेबल कम्युनिटी है उसके लिए हर एक शहरी को, अगर वो इलेक्शन कमीशन है या कोई भी गवर्नमेंट इदारा है, उसके अलावा भी जितना भी आम शहरी को भी चाहिए कि इस चीज़ को हमारे लिए हर चीज़ को accessible बनाए। Thank you. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.